السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ غزہ، اسرائیل، ایران کے اوپر اس وقت سب کی نظریں ہیں اور سبھی دنیا کے جو لوگ ہیں حکومتیں ہیں وہ گھبرائی ہوئی اس وقت بیٹھی ہیں کہ کیا ان کے بیچ میں وار جو ہے مزید ایسکلیٹ تو نہیں ہونے والی، اور اگر ایسا ہوا تو پھر مطلب کیا اسپیل آؤٹ وار کا تو نہیں ہو جائے گا، اور کس حد تک اسپیل آؤٹ ہوگا۔ یہ سب ہماری خدشات ہیں اس وقت۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اب کچھ دن گزر گئے ہیں اور حماس کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ یحییٰ سنوار جو ہے ان کو اب جو ہیڈ بنا دیا جائے گا حماس کا۔ اور یہ خبر جو ہے یہ تھوڑی سی تشویشناک اس لیے ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ یحییٰ سنوار جو ہیں وہ ایک اسماعیل ہانیہ کے مقابلے میں کافی زیادہ ایکسٹریمسٹ خیالات کے مالک ہیں، اور یعنی سخت ہیں اپنی اپروچ کے اندر۔ اور جیسے کہ اسماعیل ہانیہ کے انڈر حماس رہا اتنے سالوں تک، اور ان کی طرف سے اٹیکس جو ہیں وہ ہوتے رہے ہمیشہ اسرائیل کے اوپر، لیکن وہ چھوٹی نوعیت کے ہوا کرتے تھے۔ اور اب اگر یحییٰ سنوار ان کے ہیڈ بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اب کس طرح سے بیہیو کرے گی حماس اسرائیل کے خلاف۔ اور یہ CNBC کی نیوز میں یہی انہوں نے بولا کہ سنوار a man known for his ruthlessness who is widely seen as having masterminded October 7 attack and the most powerful person in the organization۔ یعنی سنوار جو ہے وہ ان کے خیال میں یا پھر عمومی طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ اکتوبر 7 کے جو اٹیکس ہیں اس کو ماسٹر مائنڈ، اس کو پلان اور اس کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ سنوار نے کروایا ہوا ہے۔ سو اگر وہ یہ سچ ہے تو پھر دیٹ مینس کی از اے ویری اگریسو پرسن، اور ان کی اپروچ جو ہے وہ ٹوٹلی اسماعیل ہانیہ سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال نو بڈی وانٹس کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ایک بڑے نوعیت کی جو ہے نا فل فلیج وار شروع ہو جائے، اور لائک ایسی وار جس کا اسپل آؤٹ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ٹائمز آف اسرائیل کی میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں نیوز۔ ایران's President Pezeshkian urges Khamenei to avoid attack on Israel because Khamenei, he is the supreme leader of Iran۔ جو پریزیڈنسی ہوتی ہے وہاں پہ کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ مطلب جو خیمانائز ہوتے ہیں، آیت اللہ ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خبر آنا کہ پیزشکین جو نیا ان کا ابراہیم رئیسی کے بعد جو نیا ان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے خمینی سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس طرح سے مت سوچیں کہ اسرائیل کے اوپر اب ہم نے ایک فل فلیج حملہ کرنا ہے، بلکہ ہمیں ایک سمجھداری سے اور ایک ریسٹرین سے کام لینا چاہیے، اور بگر انٹرسٹ آف ایران، بگر انٹرسٹ آف دا ریجن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات کہی ہے پیزشکیان نے خمینی سے۔ پوٹن نے بھی اسی طرح کی بات ایک دو دن پہلے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ایران ہے اگر وہ کوئی ریٹیلیشن کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اس نے اتنا بڑا یہ جو وائلیشن کی ہے ان کی سوورینٹی کی، کہ ان کے کیپٹل میں آ کر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، تو پوٹن نے یہ کہا کہ اگر آپ کوئی ریٹیلیشن کرتے ہو، کوئی رسپانس دیتے ہو، تو اس میں آپ سویلین کیجولیٹیز کو جو ہے نا اوائڈ کریں۔ دیٹ مینس کہ ایک فل فلیج اور ایک مطلب بھرپور حملہ جس میں پورے اسرائیل کے تباہ ہونے کے چانسز، یا مطلب ان کے شہروں میں بھی بامبنگ، ایسی والی بات بالکل نہ کرنا، بلکہ پوٹن کے یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح کے اٹیکس جو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہو، کہ ان کی ملٹری کے جو آؤٹ پوسٹ، چیک پوسٹ وغیرہ، ان کی جو ملٹری کے سامان ہیں ان کو ٹارگٹ کرو، لیکن سویلینز کو بالکل ٹارگٹ نہ کرو۔ یہ بات ہے، یہ بھی بات اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک ریسٹرین سے کام لیا جائے اور ایک فل فلیج وار اسرائیل کے ساتھ نہ شروع کی جائے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ایرانین پریزیڈنٹ ٹیلز میکرون کہ ایگریشن ول ناٹ بی ٹالریٹڈ، یعنی کہ پیزشکین جو ہے وہ خمینی سے تو کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرین سے کام لینا چاہیے، لیکن میکرون کو کیا میسج انہوں نے دیا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یعنی ایک بیلنس آف کیا جا رہا ہے کہ ڈپلومیسی کو کے تھرو بھی، اور لائک اپنے اسٹرینتھ کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں، حزب اللہ پوائز ٹو اسٹرائک اسرائیل انڈیپینڈنٹ آف ایران، سورسز سے لائک حزب اللہ کیونکہ ایرانین بیک ملیشیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اگر کچھ بھی کام کرتا ہے تو اس میں ایران کی ایک طرح سے آشیرواد تو شامل ہوتی ہے، لیکن حزب اللہ ہمیشہ یہی کہتا بھی ہے
اور پوز بھی کرتا ہے کہ وہ ایران سے انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے، اور وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ فلسطین کو سامنے رکھ کے ان کی جو آپریشن ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرتا ہے. تو یہ رپورٹس آنا کہ حزب اللہ کی طرف سے کہ وہ جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے وہ ایران سے انڈیپینڈنٹ ہے، وہ یہ بھی ایک ڈپلومیسی ہے. بیکاز حزب اللہ اٹیک کرے گا اسرائیل کے اوپر اور وہ یہ کہے گا کہ ہم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ایران نے نہیں ہمیں یہ کہا کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ایران اپنا کارروائیاں جو وہ کروانا چاہتا ہے اسرائیل کے خلاف وہ بھی کرواتا رہے گا، اور وہ ایک ڈائریکٹلی بات ایران تک جائے گی بھی نہیں، اور اس طرح سے ایک ڈپلومیسی کی پاسبلٹی جو ہے وہ قائم رہے گی. اور اسرائیل اگر چاہے کہ وہ اس وار کو اوائڈ کرے تو وہ کر سکے گا ایران کے ساتھ وار کو، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی حزب اللہ یہ کام ہمارے ساتھ کر رہا ہے. سو یہ ایک بڑی یعنی انٹریکیٹ قسم کی ڈپلومیسی جو ہے اس وقت چل رہی ہے ان ساری پلیئرز کے بیچ میں. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ ایک وائڈر ایسکلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اس سے رکنا چاہتے ہیں. مطلب ہر طرف ہر اینگل کی طرف جو ہے نا وہ چیزیں جا رہی ہیں. ایک اور میں نیوز آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹروپس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اینٹی ٹینک اور برخان میزائل جو ہیں وہ انہوں نے آئی ڈی ایف کی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں ان کی سائٹس کے اوپر انہوں نے 3 اٹیک وہ کر چکے ہیں، اور ان تینوں اٹیک میں انہوں نے یہ میزائلز اور یہ جو ان کے اوپر گرائے ہیں. سو حزب اللہ جو ہے وہ اپنی کارروائیوں سے پیچھے نہیں ہٹا ہے، اور وہ مستقل وہ ان کو کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں وہ ایک اپٹیک بھی آ جائے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ ریمائنڈ کروا دوں 2 دن پہلے جب یہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ عراق کے اندر جو یو ایس کے ملٹری بیسز کچھ چند رہ گئے ہیں ان کے اوپر کایاٹسو راکٹ سے فائرنگ ہوئی ہے، اور وہ عین الاساد ایئر بیس ہے جہاں پر عراق کے اندر یہ یو ایس نے اپنی بیسز ابھی 1-2 قائم کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ حملہ عراق کے اندر سے ہی ہوا ہے. اب عراق اور سیریا میں جیسے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں بہت سارے ملیٹنٹ جو ملیشیاز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ سب ایرانین بیکڈ ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی کیا ہوگا یہ حملہ. تو بہرحال یہ حملہ بھی ہو گیا ہے، اور 5 جو یو ایس کے جو لوگ ہیں فوجی ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. سو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر اسی سے ریلیٹڈ کہ پہلے سے جو پیس پروسیس چل رہا تھا یا پہلے سے جو سیز فائر کی ٹاکس چل رہی تھی اس میں اسرائیل کی طرف سے اور یو ایس کی طرف سے بار بار یہ بات بھی اٹھائی جا رہی تھی کہ اگر غزہ کی وار جب ختم ہوتی ہے تو پھر غزہ کو یعنی ہم کس طرح سے گورن کریں گے، اس کے بعد اس کی کیا سچویشن ہوگی. تو اس کے لیے یہ بات سامنے لائی جا رہی تھی کہ ایک جوائنٹ پیس کیپنگ فورس ہم بنا لیتے ہیں یو این کے انڈر، اور اس میں یعنی فوجی کون سے آئیں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یو ایس کے فوجی اس میں آئیں یا فرانس کی آئیں وغیرہ، بلکہ جارڈن، قطر، سعودی عرب یہی لوگ جو ہیں اپنی فوجیں وہاں پہ لے آئیں اور جو ہے اس کے بعد وہ اس کو گورن کر لیں گے. تو اصل میں مقصد ان کا یہ ہے کہ ایک ایسا انٹرم سسٹم بنایا جائے جو کہ یو این کے انڈر ہو، اور جب یو این کے انڈر ہوگا تو پھر وہ اسرائیل اپنی مرضی، یو ایس جو ہے وہ اپنی مرضی اس کے اوپر امپوز کر سکے گا، اور مختلف طریقوں سے کوشش کرے گا کہ اسرائیل کے حق میں ہی تمام باتیں جائیں. تو جارڈن، قطر اور سعودی نے مطلب کلیئرلی بلنٹلی جو ہے ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنی فوجیں اس طرح سے ادھر نہیں بھیجیں گے. اس کی ظاہر ایک طرف تو یہ بات جاتی ہے کہ وہ نہیں یہ رسپانسبلٹی لینا چاہتے، وہ فلسطینیوں کی مزید بددعائیں نہیں لینا چاہتے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ کل کو جو بھی واقعات ہوتی ہیں اس طرح کی پیس کیپنگ فورس کے انڈر تو اس میں بلیم جو ہے وہ سارا سعودی، قطر یا جارڈن کے اوپر جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وار زون کے اندر وہ اپنے فوجی اور اپنے لوگوں کو کیوں بھیجیں جہاں پہ شیورٹی ہو اس بات کی کہ ان کے اوپر فائرنگز ہوں گی، ان کے اوپر اٹیکس ہوں گے اور وہ مارے جائیں گے. لاسٹ میں آپ کو میں ریمائنڈ کروا دوں کہ ٹرکی نے کافی دن سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ نے ایک جینوسائڈ کیس اسرائیل کے خلاف چلایا ہوا ہے یو این کے اندر، اور اس کے اندر اور بھی اس کے ساتھ 1-2 ممالک جو ہیں وہ شامل ہو گئے تھے. اور ٹرکی نے اب یہ کہا ہوا ہے، کافی دن سے یہ بات چل رہی ہے کہ وہ اس کیس میں
ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونا چاہتا ہے، اور اس بات کو کہنے میں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جینوسائڈ کر رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف، اس بات کے اندر یعنی ٹرکی بھی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ. OIC کی میٹنگ بھی ہولڈ ہوئی ہے بالکل آج کل کے دنوں میں ہی، اور دوبارہ سے تمام مسلمان کنٹریز نے اعادہ کی اس بات کے کہ جو اسرائیل ہے اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اور اسپیشلی ایران کے اندر جو ہے وہ جو آ کر اٹیک کرنا جو ہے وہ ایران نے اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ایون سعودی عرب نے خود بھی یہ کہہ دیا کہ ایران کی جو ساورینٹی ہے اس کو بریچ کیا گیا، وائلیٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سو لیٹس ہوپ کہ آگے چل کے اگلے آنے والے دنوں میں کوئی بڑی وار جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور لیٹس ہوپ کہ غزہ کے اندر فوری طور پہ سیز فائر جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے اور غزہ کے لوگوں کو رسپائٹ ملے. تھینک یو.